حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على سيد الأنبياء والمرسلين، شفيع المذنبين، رحمة للعالمين، مولانا أبي القاسم محمد وآله الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى صباح يوم الدين. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. أوصيكم عباد الله بتقوى الله، أما بعد فقد قال الله سبحانه تبارك وتعالى وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر. صلوات بر محمد وعلى آله. مومنین کرام، بہشت اور جنت کے موضوع پر مسلسل 5 خطبے آپ کی خدمت میں پیش کیے گئے، اور آج 6ٹھی بحث ہے، 6ٹھی تقریر ہے. اس کا موضوع بہشت ہی ہوگا. گزرے ہوئے خطبہ جمعہ میں اگر آپ کو یاد ہوگا تو میں نے جنت کی نعمتوں کا تذکرہ شروع کیا تھا، اور ہماری گفتگو یہاں پر آ کر رک گئی تھی کہ جنت میں میوے ہوں گے، پھل ہوں گے، جنت میں گوشت کا انتظام کیا گیا ہے، جنت میں شراب کا بھی انتظام ہے. البتہ یہ وہ شراب ہے جو دنیاوی شراب سے بالکل مختلف ہے. دنیاوی شراب میں ہم مدہوش ہو جاتے ہیں، ہماری عقل زائل ہو جاتی ہے، لیکن یہ وہ شراب ہے جسے قرآن نے شراباً طہورا کہہ کر پکارا، جس کو پینے سے مستی نہیں بلکہ نشاط اور سرور ملتا ہے، جس کو پینے سے انسانی روح کو بالیدگی ملتی ہے، روح انسان مضبوط و توانا ہوتی ہے. اس کے بعد آخری آیت جو میں نے پیش کی تھی کہ یطوف علیہم غلمان لہم کانہم لؤلؤ مکنون، اہل بہشت وہ ہوں گے کہ جن کے اطراف اللہ نے
غلام اور سرونٹ کو معین کیا ہے۔ ان کا کام یہ ہے کہ جہاں بھی بہشتی جائیں تم ان کے آگے پیچھے رہو اور چکر لگاؤ ان کے۔ چکر لگانے کا مطلب یہ ہے کہ ہمہ تن گوش رہو اور ہمہ تن حاضر رہو۔ یہ ہے ہماری گزری ہوئی تقریر کا خلاصہ۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ جنت کے غلاموں کی جو کیفیت ہے، جو صورت و شکل ہے، جو خوبصورتی ہے، وہ قرآن کی آیت اور حدیث کی روشنی میں آپ کی خدمت میں پیش کر چکا ہوں۔ فی الحال اسے ریپیٹ نہیں کرنا ہے۔ سورہ طور کی آیت آپ کے سامنے پیش کی تھی اور 2-3 آیتیں آج بھی سورہ طور کی آپ کی خدمت میں پیش کرنی ہیں۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ بہت ہی خوبصورت آیت ہے عزیزو، کاش ہم اس آیت کو احساس کر سکیں کہ قرآن کیا کہہ رہا ہے۔ سورہ طور کی آیت ارشاد ہوتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ اہل بہشت جب جنت میں داخل ہو جائیں گے، بہت ہی خوبصورت آیت ہے عزیزو۔ یہ میں اگر ترجمہ کروں گا اور آپ سرسری اعتبار سے اسے سنیں گے تو شاید آپ کو اس آیت کی حقیقت کا پتہ نہیں چلے گا، لیکن میں گزارش یہ کروں گا آپ سے کہ بہت زیادہ ڈوب کر سننے اور سمجھنے کی ضرورت ہے اس آیت کو۔ ارشاد ہوتا ہے وَأَقْبَلَ بَعْضُهُمْ عَلَى بَعْضٍ يَتَسَاءَلُونَ۔ یہ لوگ اہل بہشت جب بہشت میں داخل ہوں گے تو آپس میں اپنے گزرے ہوئے زمانے کی گفتگو کریں گے۔ آپ سمجھ رہے ہیں، ہم جب بہشت میں جائیں گے تو آپس میں جو ہماری ملاقات ہوگی انشاءاللہ تعالی، آپ لوگ ہوں گے تو ہم لوگ اپنی گزری ہوئی مصیبتوں کو یاد کریں گے، اور اس کے بعد جب گزری ہوئی مصیبت، درد و رنج و الم و تکلیف و پریشانی، ٹینشن، یہ تمام چیزوں کا تذکرہ کریں گے اور کہیں گے خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ آج بہشت میں آ گئے ہیں تو کس قدر کیف اور لذت و سرور کا احساس ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں، اس کو ایک مثال کے ذریعے میں سمجھانا چاہتا ہوں کہ یہ بات میں نے کہی اور آپ نے سن لی، فقط اتنا کافی نہیں ہے کہ فرض کیجئے کہ آپ کشتی میں سوار ہیں اپنے دوستوں کے ساتھ، بہت توجہ کریں گے، آپ کشتی میں اپنے دوستوں کے ساتھ سوار ہیں اور اچانک کشتی کے اطراف آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ بڑے ہی خطرناک قسم کے مگرمچھ، گھڑیال، کھا جانے والی مچھلیاں، دریائی دیگر درندے آپ کی کشتی کو گھیر چکے ہیں۔ بہت توجہ کریں گے اس مثال کو۔ آپ کشتی میں بیٹھے ہوئے ہیں، ایک طرف سے خطرناک مچھلی ہے جو کشتی کو پلٹ دیتی ہے، ایک طرف سے گھڑیال اور مگرمچھ ہے، ایک طرف سے دیگر درندے ہیں جو آپ کو گھیرے ہوئے ہیں، ایک طرف سے سانپ ہے مثلا دریائی جو آپ کو خطرہ پہنچانے کی کوشش کر رہا ہے، اور ایسے عالم میں طوفان بھی آ جاتا ہے۔ مثلا آپ فرض کیجئے اور آپ کی کشتی اب ڈوبنا چاہتی ہے اور آپ اپنے دوستوں کے ساتھ کشتی میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر کے، خدا خدا کر کے آپ ان تمام مشکلات سے باہر نکل جاتے ہیں۔ اب جو آپ باہر نکلتے ہیں اور ساحل پر آتے ہیں، دریا کے کنارے آتے ہیں، سمندر کے کنارے آتے ہیں، تو آپ لوگوں کا جو سسٹم جو ہوتا ہے انسان کا وہ یہ ہے کہ ان مشکلات کا تذکرہ کرتے ہیں۔ کب؟ جب امنیت ملتی ہے، جب امن ملتا ہے، جب پیس ملتی ہے، جب سکون ملتا ہے، جب ان مشکلات سے چھٹکارا ملتا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ آنے کے بعد آپ کہتے ہیں بڑا خطرناک قسم کا وہ نہنگ تھا، بڑا خطرناک قسم کا وہ مگرمچھ تھا، وہ گھڑیال ایسا تھا، وہ سانپ ایسا تھا، وہ طوفان ایسا تھا، کشتی یوں الٹنا چاہ رہی تھی، الحمدللہ کہ ہم لوگ ان تمام مشکلات سے نجات پا کر ساحل پہ آ گئے، دریا کے کنارے آ گئے۔ آپ جانتے ہیں یہ سسٹم ہے، یہ فطرت انسانی ہے
ہے کہ انسان اپنی پرانی پریشانیوں کو یاد کر کے کیف محسوس کرتا ہے، لذت محسوس کرتا ہے۔ اہل محشر بھی ایسے ہی ہوں گے کہ جب اہل بہشت جنت میں جائیں گے تو اپنی دنیاوی زندگی کو یاد کریں گے۔ دیکھیے فرق یہ ہے، پھر بھی یہ مثال میری مکمل نہیں ہے کہ میں نے جو یہ مثال دی یہاں پر مشکلات کم ہوئی ہے۔ طوفان والی مثال یہ ہے کہ یہاں پر مشکلات تو کم ہوئی ہے لیکن مشکلات کے بدلے میں کوئی نعمت نہیں ملی ہے، کوئی باغ نہیں ملا ہے، کوئی حسن نہیں ملا ہے۔ لیکن بہشت میں جب آپ جائیں گے تو آپ کی مشکلات بھی ختم ہو جائے گی اور اللہ کی نعمتیں بھی آپ کو ملیں گی۔ لہذا آپ جب بہشت میں جائیں گے تو کیا کیا گفتگو کریں گے آپس میں؟ فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم، فمن اللہ علینا ووقانا عذاب السموم۔ ہم جائیں گے اور جانے کے بعد بیٹھیں گے، آپس میں گفتگو کریں گے، کہیں گے خدایا تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، فمن اللہ علینا، اللہ نے ہمارے اوپر رحم کیا، اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا کہ ہمیں عذاب سموم، مار ڈالنے والے عذاب سے بچا لیا۔ ہم وہاں جا کر بہشت میں یہ کہیں گے، یعنی ان نعمتوں کا تذکرہ کریں گے اور ان مشکلات کا جو کہ ہمیں دنیا میں ملی تھی۔ اس کے بعد کہیں گے انا کنا من قبل ندعوہ انہ هو البر الرحیم۔ ہم جب بہشت میں جائیں گے تو کیا کہیں گے؟ اس نقطے پہ آپ غور کریں عزیزو۔ ہم یہ کہیں گے اپنے ساتھیوں سے، آپ لوگ آپس میں ایک دوسرے سے یہ کہیں گے کہ ہم تو کہتے تھے نا دنیا میں جب تھے تو ہم کہتے تھے نا کہ اللہ جو ہے وہ اللہ کو پکارتے تھے، اللہ کو آواز دیتے تھے اور یہ بھی کہتے تھے کہ انہ هو البر الرحیم، خدا وہ ہے جو نیکی کرنے والا ہے اور رحم کرنے والا ہے۔ دیکھو کل ہم جب دنیا میں تھے تو ہمیں اس کی حقیقت اس قدر واضح نہیں ہو سکی تھی، لیکن آج جب محشر میں آ گئے ہیں، آج جب جنت میں آ گئے ہیں، تب سمجھ میں آیا کہ اللہ کتنا رحم کرنے والا ہے اپنے بندوں پر۔ آپ نے اندازہ لگایا عزیزو؟ تو یہ تمام چیزیں۔ اب اس کے بعد میں قرآن کی دوسری آیت آپ کے سامنے پڑھنا چاہتا ہوں، سورہ بقرہ کی۔ ابھی تک جو آیت آپ کے سامنے پڑھ رہا تھا وہ سورہ طور کی آیت تھی، اب یہ مومنین سورہ بقرہ کی آیت نمبر 25 میں آپ کے سامنے پڑھ رہا ہوں۔ آیت کا حوالہ اس لیے دے رہا ہوں کہ زیادہ آپ کو اگر تحقیق کرنا ہے، ریسرچ کرنا ہے تو آپ ان آیات کا مطالعہ کر سکتے ہیں۔ سورہ بقرہ آیت نمبر 25 میں اللہ ایک ایسی نعمت کا تذکرہ کر رہا ہے جو واقعاً ہمارے لیے قابل توجہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا مِن ثَمَرَةٍ رِزْقًا قَالُوا هَذَا الَّذِي رُزِقْنَا مِن قَبْلُ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا۔ یہ قرآن کی آیت ہے عزیزو۔ اب اس آیت کو سنیے، خدا کیا کہتا ہے کہ بشر الذین آمنوا، وہ لوگ جو ایمان لے کر آئے ان کو خوشخبری دے دو۔ کس بات کی خوشخبری؟ فقط ایمان لے کر آئے نہیں، وعاملوا الصالحات، ایمان بھی لے کر آئے اور عمل صالح، نیک عمل بھی انجام دے رہے ہیں جو لوگ، ان کو خوشخبری دے دو۔ کیا خوشخبری؟ کہ انا لہم جنات تجری من تحتها الانہار، کہ اللہ نے ان کے لیے ایسے باغات بنائے ہیں کہ جس کے نیچے سے نہریں جاری ہیں۔ ایسے باغات ہیں جنت میں کہ جن کے نیچے سے چھوٹی چھوٹی نہریں جاری ہیں۔ کلما رزقوا منہا، یہ اسی باغ کے پھلوں سے فائدہ حاصل کریں گے۔ میں ایک بات یہیں پر آپ کی خدمت میں عرض کر دوں کہ کبھی ایک تصور کیجئے، آپ نے باغات دیکھے ہیں، بہت سے باغ دیکھے ہیں، ایک تصور کیجئے، خیال کیجئے کہ بہت سے باغ ہیں، کوئی ایک ایسے شہر میں چلے جائیے اور باغ کے نیچے سے چھوٹی چھوٹی نہریں جاری ہوں،
تو وہ منظر کتنا خوبصورت ہوتا ہے، وہ سین کتنا خوبصورت ہے. اور جب ظاہر سی بات ہے جب باغ کے نیچے پانی ہوگا تو درخت بھی ہرے بھرے ہوں گے، ظاہر سی بات ہے. اور یہ ٹینشن بھی نہیں کہ صاحب ٹیوب ویل لگانا ہے، پانی باہر سے لانا ہے، یہ تمام ٹینشن بھی آپ کو نہیں رہے گا. دیکھیے یہ ایک سسٹم ہے. جو لوگ باغبانی کے قانون سے واقف ہیں انہیں معلوم ہے کہ درخت جب زیادہ بڑے ہو جاتے ہیں تو ان کے لیے پانی کی اتنی زیادہ ضرورت بہرحال نہیں پڑتی ہے. اور دوسری خاصیت یہ ہوتی ہے کہ وہ درخت جو ہے جو بڑے ہو جاتے ہیں ان کی روٹس جو ہیں، ان کی جو جڑیں ہیں، پانی اگر فاصلے پر بھی ہوتا ہے تو اسے کھینچ لیا کرتی ہیں. یہ سسٹم ہے. چھوٹے پودوں کے لیے پانی کی ضرورت پڑتی ہے، لیکن جب درخت بڑے ہو جاتے ہیں، فرض کیے یہاں پر درخت ہے اور سامنے نہر جاری ہے، تو اس کی جڑیں جو ہیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں، اس میں ایسا میگنیٹ ہوتا ہے کہ وہ پانی کو کھینچ لیا کرتی ہیں. درخت کے نیچے نہریں جاری ہونے کا شاید 2 مقصد رہا ہو اللہ کا، مجھے نہیں معلوم ہے، میرا اپنا کا اندازہ غلط بھی ہو سکتا ہے کہ شاید یہ مقصد ہو کہ اللہ یہ بتانا چاہتا ہے کہ دیکھو تمہیں درخت دیا جائے گا، باغات دیے جائیں گے، لیکن اس کے نیچے پانی کا بھی انتظام ہے. یہ مت سمجھنا کہ باہر سے جو ہے پانی لانا پڑے گا، کنواں کھدوانا پڑے گا، ٹیوب ویل کا انتظام کرنا پڑے گا، ایسی کچھ بات نہیں ہے. پانی موجود رہے گا. اور شاید دوسری وجہ یہ بھی رہی ہو کہ درخت کے نیچے، باغ کے نیچے جب نہریں جاری ہوں گی تو نہریں باغ کی خوبصورتی میں 4 چاند لگا دیں گی. لہذا دو اس کے بعد اللہ نے کیا کہا کہ کلما رزقوا منها من ثمرۃ رزقا، ان کو اسی باغ کے پھل کو کھانے کی اجازت دی جائے گی. ان کا حق ہوگا، اجازت نہیں بلکہ ان کا حق ہوگا کہ جو درخت ہیں، جو پیڑ ہیں، جو باغات ہیں، ان میں جو پھل لگے ہوئے ہیں، جائیے بسم اللہ، یہ تو آپ ہی کے لیے بنایا گیا ہے. آپ نے جو نیکیاں کی ہیں، آپ نے جو کار خیر انجام دیے ہیں، یہ اسی کا صلہ ہے، یہ اسی کا نتیجہ ہے. اب صاحب آپ کو میں اس کے پہلے بتا چکا ہوں کہ غلام آپ کی خدمت میں ہیں. آپ کہیں گے صاحب میں کیوں ٹینشن لوں کہ جاؤں اور جا کر جو ہے درخت سے پھل توڑ کر لاؤں. یہ جو سروینٹ ہیں، یہ جو غلام ہیں، آپ ان سے کہیں گے وہ آپ کے سامنے پھل لے کر آئیں گے. جب قرآن دیکھیے کیا کہہ رہا ہے، جب پھل لایا جائے گا تو کہیں گے قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. یہ آیت پر پوری توجہ دیجیے گا عزیزو. قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل. جب آپ کے پاس پھل لایا جائے گا سجا کر ایک ٹرے میں، ایک سینی میں، اور ظاہر سی بات ہے کہ پلاسٹک کی ٹرے تو ہوگی نہیں، جنت کی ٹرے ہے، جنت کی سینی ہے، تو اس کی وہ بھی بہت ہی زبردست سونا چاندی نہیں معلوم کیا چیز ہوگا، بہرحال دنیا سے بہتر سینی ہوگی، دنیا سے بہتر برتن ہوگا جس میں آپ کے سامنے وہ پھل لایا جائے گا. تو آپ کیا کہیں گے؟ ھذا الذی رزقنا من قبل. ارے یہ وہ پھل ہے، یہ تو ہم دنیا میں کھاتے تھے، یہ پھل جو ہے ہم دنیا میں کھاتے تھے. اب آئیے وہ پھل کون کون سا ہے؟ قرآن نے مختلف جگہوں پر ان پھلوں کا تذکرہ کیا، جیسے سیب کا تذکرہ کیا ہے، جیسے رمان انار کا تذکرہ کیا، جیسے عنب انگور کا تذکرہ کیا مثلا. تو اب میں آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں پر تھوڑی بات اپنی روک کر ایک عجیب بات کہنا چاہتا ہوں کہ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جنت میں وہی نعمتیں ملیں گی جو دنیا میں مل رہی ہیں. تو پھر جنت میں جانے کا فائدہ کیا ہوا؟ بھائی جنت میں جائیں تو کچھ الگ چیز ہونی چاہیے نا. جنت کی نعمتیں دنیاوی نعمتوں سے الگ ہونی چاہیے. وہی سیب، وہی انار جو کھا کھا کر تھک گئے ہم، اللہ بھی اسی انار کو اور اسی پھل کو آپ کے سامنے پیش کر رہا ہے. تو یہاں پر ہمارے ائمہ معصومین نے جو جواب دیا اسے سن لیجئے. امام یہ فرماتے ہیں، معصوم یہ فرماتے ہیں کہ دیکھنے میں سیب جیسا ہوگا، دیکھنے میں انار جیسا ہوگا، دیکھنے میں انگور جیسا ہوگا، لیکن اس کی لذت ایسی ہوگی جس کا مقایسہ اور کمپیئر دنیا کے پھلوں سے نہیں کیا جا سکتا ہے. آپ سمجھ رہے ہیں؟ تو یہ اب آئیے یہاں پر مفسرین نے جو ایک بات لکھی ہے مجھے بہت پسند ہے، خدا کرے آپ بھی متوجہ ہو جائیں. جو بات لکھی ہے کہ پھر جب نعمتیں الگ ہیں،
لذتیں جب الگ ہیں، دنیاوی نعمتوں کی لذت بہت محدود، آخرت کی اور جنت کی نعمتوں کی لذت بہت زیادہ، یہ بات طے ہے نا؟ تو پھر اللہ نے سیب کی شکل کیوں دی جنت میں؟ انار کی شکل کیوں رکھی؟ شکل بھی چینج کر دیتا؟ کہتا صاحب نے یہ ایک نئے قسم کا پھل ہے، خدا کن فیکون کا مالک، اذا اراد شیئا ان یقول له کن فیکون، اپنا اشارہ کرتا، سیب کی شکل شیپ تبدیل کر سکتا تھا، انار کی شکل بدل سکتا تھا، انگور کی شکل بدل سکتا تھا خدا، لیکن خدا نے بدلا کیوں نہیں؟ خدا نے ان تمام شکلوں کو دنیاوی شکل کے حساب سے کیوں رکھا؟ اس کا جواب سنیے جو مفسرین قرآن لکھتے ہیں۔ دیکھیے، یاد رکھیے کہ جب بھی کوئی نئی غذا یا کوئی نیا پھل انسان کے سامنے پیش کیا جاتا ہے تو اسے کھانے میں جھجک محسوس ہوتی ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اسے کھانے میں جھجک محسوس ہوتی ہے کہ پتہ نہیں اس کا ٹیسٹ کیا ہوگا، اور خدا نہیں چاہتا کہ جب انسان جنت میں جائے تو اسے اتنی سی جھجک محسوس ہو۔ سیب ہے فوراً کھانا شروع کر دے گا، انار ہے فوراً کھانا شروع کر دے گا، انگور ہے فوراً کھانا شروع کر دے گا، لیکن جب کھائے گا تب تو کہے گا کہ ارے دنیا کے سیب میں کیا لذت تھی، آؤ دیکھو بہشتی سیب کتنا لذیذ ہے۔ میں اسے ایک مثال کے ذریعے اس کو واضح کر دوں۔ فرض کیجئے میرے بزرگوں کہ ایران میں، اگر میں غلطی نہیں کر رہا ہوں تو یہاں ایرانی حضرات بیٹھے مجھے بتائیں گے اگر میں غلط کہہ رہا ہوں، ایران میں چیکو مثلا نہیں ملتا، ایران میں امرود جسے یہاں پر پیرو کہتے ہیں، شاید پیرو نہیں ملتا ہے، ایران میں چیکو اور پیرو نہیں ملتا۔ ایک مہمان آپ کا ایران سے یہاں آیا، آپ نے اس کو اپنے گھر بلایا اور اس کی پذیرائی کے لیے، مہمان نوازی کے لیے اس کے سامنے پھل پیش کیے۔ پھل میں آپ نے کیا رکھا؟ مثلا سیب رکھا، مثلا سنترا رکھا، جو سیب اور سنترا، انگور، یہ تمام چیزیں ایران میں بھی ہیں اور انڈیا میں بھی ہیں۔ مہمان آپ کا آیا، اس نے دیکھا سیب ہے، اٹھایا کھانا شروع کر دیا، انگور دیکھا اٹھایا کھانا شروع کر دیا، کیلا دیکھا، کیونکہ کیلا ایران میں بھی اب ہونے لگا ہے، بکنے لگا ہے، کھانا شروع کر دیا۔ لیکن جب اس نے پیرو دیکھا تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ توجہ کیجیے گا، جیسے اس نے پیرو دیکھا اب اس کا ہاتھ نہیں بڑھا، اب وہ اپنے میزبان سے پوچھ رہا ہے کہ بھیا یہ کیا چیز ہے؟ کہا یہ انڈیا کا ایک مخصوص پھل ہے جو ایران میں نہیں ہوتا۔ چیکو دیکھا، ہاتھ بڑھایا لیکن پھر رک گیا۔ آپ غور کر رہے ہیں میری مثال کیا ہے؟ سیب کی طرف اس نے ہاتھ بڑھایا اور فوراً اس نے کھا لیا، انگور کی طرف ہاتھ بڑھایا اور فوراً اس نے کھا لیا، اور دیگر پھل جو ایران میں بھی ملتا ہے اور انڈیا میں ملتا ہے اسے فوراً کھا لیا۔ لیکن جب امرود اور پیرو کی بات آئی تو اس کا ہاتھ رک گیا، چیکو کی بات آئی تو اس کا ہاتھ رک گیا۔ اب میزبان سے پوچھتا ہے، صاحب خانہ سے پوچھتا ہے، بھائی یہ پھل کیسا ہے؟ میٹھا ہے، کھٹا ہے، پھیکا ہے، اس کا مزہ کیا ہے؟ اور اس کے بعد اس نے بتایا کہ نہیں کھائیے، پیرو بہت اچھی چیز ہے، مثلا چیکو بہت مقوی ہے، کھائیے۔ تو اب وہ پہلے کیا کرے گا؟ ذرا سا اپنے دانت میں لے کر ٹیسٹ کرے گا، ذرا سا تھوڑا سا لے کر دیکھیں مزہ کیسا ہے، اچھا لگے گا تو پورا کھائیں گے ورنہ چھوڑ دیں گے۔ ذرا سا لیا، ہاں ٹھیک ہے، یا مثلا ذرا سا پیرو لیا، کہا ٹھیک ہے۔ آپ اندازہ لگا رہے ہیں یہ جھجک کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ توجہ کیجیے گا، یہ جھجک کس بنیاد پہ ہو رہی ہے؟ کیونکہ ایران سے آنے والا مہمان پہلی مرتبہ پیرو کو دیکھ رہا ہے، پہلی مرتبہ چیکو کو دیکھ رہا ہے، سیب اس نے فوراً کھا لیا، انگور اس نے فوراً کھا لیا۔ اللہ چاہتا ہے کہ بہشت میں جو اللہ کے بندے، نیک بندے بہشت میں جائیں، انہیں جنتی پھل اس طرح سے دیا جائے کہ جو جس کی شکل دنیاوی پھل جیسی ہو کہ انہیں اتنی بھی تاخیر نہ لگے، اتنی بھی جھجک محسوس نہ ہو، دیکھیں اور فوراً کھا لیں۔ عزیزو، جنت کے پھل کی خاصیت یہ ہوگی، لذت الگ، شکل ایک ہوگی۔ اس کے بعد قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَةٌ، یہ آیت بہت اچھی ہے۔ وَأُتُوبِهِ مُتَشَابِهَةٌ، سورہ
بقرہ کی آیت ہے نا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور یہ فروٹس جو جنتیوں کو پیش کیے جائیں گے ان کی ایک صفت یہ ہوگی، ان کی ایک اسپیشلٹی یہ ہوگی کہ یہ سب ایک جیسے ہوں گے. آپ سمجھ رہے ہیں ایک جیسے ہوں گے مطلب کیا ہے؟ یعنی سب کا ٹیسٹ، سب کی لذت ایک جیسی ہوگی. میں نے کہا اور آپ نے سن لیا؟ نہیں. اس کو اور میں چھوٹے بھائیوں کے لیے اس بات کو واضح کر دوں تاکہ جنت کی حقیقت سمجھ میں آئے. آپ نے کبھی دیکھا ہے کسی کے گھر آپ مہمان گئے اور آپ کے سامنے اورنج رکھا گیا، مثال کے طور پہ سنترا رکھا گیا، دیکھا تھا بہت خوش رنگ ہے، اٹھایا کھانا شروع کیا، بڑا اچھا ٹیسٹ ملا آپ کو، کہا واہ منہ کا مزہ جو ہے اچھا ہو گیا، کہا لاؤ ایک اور کھاتے ہیں. اب جو آپ نے دوسرا اٹھایا کلر ویسے ہی تھا، شیپ ویسے ہی تھا، اب جو دوسرا آپ نے اٹھایا نا تو وہ اتنا کھٹا تھا کہ جو پہلے والے نے جو منہ کا مزہ بنایا تھا دوسرے والے نے منہ کا مزہ اتنا ہی بگاڑ دیا. اندازہ لگا رہے ہیں آپ؟ دوسرے والے نے منہ کا مزہ اتنا ہی خراب کر دیا. ارے پھل تو ایک ہے لیکن یہ دو طرح کا ٹیسٹ کیسا، ایک میٹھا ہے اور ایک کھٹا. قرآن کہتا ہے وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، یہ دنیاوی پھل ہوتے ہیں جن کا ٹیسٹ الگ الگ ہوتا ہے، کوئی کچا ہوتا ہے، کوئی پکا ہوتا ہے، کوئی ادھ کچا ہوتا ہے، کوئی میٹھا ہوتا ہے، کوئی پھیکا ہوتا ہے، کوئی کھٹا ہوتا ہے. لیکن بہشتی پھل جو ہوگا اس میں یہ ٹینشن نہیں ہوگا، جو پہلے کا مزہ ہے وہی دوسرے کا مزہ ہے، وہی سارے پھل کا ایک ہی مزہ رہے گا. آپ اندازہ لگا رہے ہیں؟ لہذا یہ جنتی پھل جو ہوں گے سب کا مزہ ایک ہوگا. آم لے لیجئے، آم میں بہت زیادہ انسان دھوکہ کھا جاتا ہے کہ صاحب کوئی آم بڑا میٹھا نکل گیا، کوئی بڑا کھٹا نکل گیا. ایسا ہوتا ہے نہیں ہوتا ہے؟ تو یہ آپ کے سامنے جب دنیاوی پھل لایا جاتا ہے، ایک آخری جملہ میں کہہ رہا ہوں، آپ کے سامنے جب دنیاوی پھل لایا جاتا ہے تو 2% کچھ پرسنٹ لے لیجئے ٹینشن ضرور رہتا ہے آپ کو کہ کہیں یہ کھٹا نہ نکل جائے. یہ ٹینشن جو پھلوں کے لیے دنیا میں ہوتا ہے یہ ٹینشن آپ کو آخرت میں نہیں ہوگا. ہر پھل میٹھا ہوگا، ہر پھل پکا ہوا ہوگا، ہر پھل لذت آور ہوگا. یہ دنیا کا پھل ہے اور وہ بہشت کا پھل ہے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.